من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے۔ یہاں پر کفار سے مراد منافقین ہیں، جن میں سے کچھ لوگ غزوہ احد میں باقاعدہ شریک تھے اور کچھ لوگ پہلے سے ہی علیحدہ ہو گئے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کفار میں سے سب سے بدترین کفار منافقین ہی ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ذکر کیا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے خطرناک اور سب سے نچلے گڑھے کے اندر ہوں گے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے ہمیں منع کیا گیا، اور یہ بات بھی ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو لوگ جس قوم سے مشابہت اختیار کرتے ہیں انہی میں شمار ہوں گے۔ پھر مشابہت کے درجات ہیں، بسا اوقات تو کامل مشابہت ہوتی ہے تو اس پر وعید کا اطلاق بھی کامل ہوگا۔ جو مشابہت نظریات تک سرایت کر جاتی ہے یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، اور ظاہری شکل و شباہت کے اعتبار سے، اپنے رہن سہن کے اعتبار سے، غمی خوشی کے اعتبار سے یہ مشابہت یقیناً یہ بھی نقصان سے خالی نہیں ہے، خطرے سے خالی نہیں ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں اس پہلو پر غور فکر کرتے رہنا چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے غیروں کی مشابہت سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ یوں رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کافی بڑی توفیق سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے۔ وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ، اور وہ اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ جس وقت تم زمین میں جاؤ چلو پھرو، یا وہ جس وقت کسی جنگ میں شریک ہوں، لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا، تو اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو نہ وہ مارے جاتے اور نہ وہ مرتے نہ وہ مارے جاتے۔ تو منافقین اس قسم کے الفاظ کہتے تھے، پیچھے بھی گزر چکے ہیں کہ وہ اپنے بھائیوں سے مراد یہاں پر عین ممکن ہے کہ واقعی آپس میں کوئی نسبی رشتہ ہو، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور بہت سارے اچھے پکے مسلمان تھے، اور انہی میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو منافق تھے۔ خود عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا یہ منافق تھا، اور ان کا بیٹا بڑا پکا اور سچا مسلمان تھا۔ بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بڑا سخت جملہ کہہ دیا، اور یہ کہہ دیا کہ مدینہ سے عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ عزت والوں سے مراد خود اپنے آپ کو لیا، اور ذلت والوں سے مراد نعوذ باللہ من ذالک مسلمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیے جو باہر سے آ کر وہاں پر ٹھہرے ہیں۔ تو ان کے بیٹے نے مدینہ منورہ میں داخل ان کو نہیں ہونے دیا، اور ان کے سواری کو بٹھا کر گردن پہ تلوار رکھی اور کہا کہ اس وقت تک میں تمہیں مدینے میں نہیں جانے دوں گا جب تک تم اس بات کی وضاحت نہیں کرتے کہ ذلت والوں سے مراد خود تم ہو اور عزت والوں سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اپنے والد کی گردن پر تلوار رکھی، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کو چھڑایا، اور والد کو یہ کہنا پڑا کہ عزت والوں سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ذلت والوں سے مراد میں خود ہوں۔ تو ایسا تھا کہ ایک ہی گھر میں ایک پکا سچا مسلمان ہے اور دوسرا منافق ہے، اور عین ممکن ہے کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگ ظاہر ہے کہ چند قبائل پر مشتمل تھے، تو قبائلی بھائی، خاندانی بھائی،
قومی بھائی بھی مراد ہو سکتے ہیں اور علاقائی بھائی بھی مراد ہو سکتے ہیں. ایک جگہ پر رہنے والے بھی لوگ ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں, علاقائی رشتہ ہوتا ہے. تو کسی اعتبار سے بھی انہوں نے پکے مسلمانوں کو اپنے بھائیوں سے تعبیر کیا ہے. وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو کہ جس وقت وہ زمین میں جاتے آتے ہیں تجارت کی غرض سے, دعوت و تبلیغ کی غرض سے, یا کسی بھی مقصد سے راستے میں انتقال ہو جاتا ہے یا جہاد میں شریک ہوتے ہیں, وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں, تو اگر وہ نہ جاتے ہمارے ساتھ رہتے تو بچ جاتے, چونکہ گئے تھے اس لیے مارے گئے. تو ان کے اس جملے کا جواب دیا گیا ہے لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ, اور یہ جواب دینا اس لیے ضروری قرار دیا گیا تاکہ مسلمانوں کے دل کے اندر کوئی لغزش پیدا نہ ہو جائے, کوئی کمزوری پیدا نہ ہو جائے. نقصان تو پہلے ہی کافی ہوا ہے, تو خدا نہ خواستہ ان کے پاؤں کے اندر کسی طرح کی کوئی ڈگمگاہٹ پیدا نہ ہو. تو بتا دیا گیا ہے کہ اس قسم کی باتیں یہ حسرت کا باعث ہیں ان لوگوں کے دلوں میں, لیکن ایمان والوں کے دلوں میں یہ کوئی حسرت کی چیز نہیں ہے, اس لیے کہ ان کا تو نظریہ ہی یہ ہے واللہ یحیی و یمیت, کہ زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ کی ہے, زندگی اور موت کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو جہاد میں شریک ہوتے ہیں لیکن نہیں شہید ہوتے, اور ساری ہی دنیا جو اپنے گھروں میں رہتی آئی ہے وہ اب تک ظاہر ہے کہ اللہ کے پاس پہنچ چکی ہے. ان میں سے کا کوئی شخص بھی اب زندہ نہیں ہے, نہ جہاد میں شریک ہونے والا نہ شریک ہونے والا, سبھی اپنے اپنے وقت پر دنیا سے چلے گئے. تو اسی طرح ہمیں بھی ایسے ہی چلے جانا ہے. تو یہ کوئی ایسی زندہ رہنے کی وجہ نہیں ہے, زندگی اور موت کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک ہی چیز کو ایک کے لیے زندگی کا سبب اور دوسرے کو اسی چیز کو دوسرے کے لیے موت کا سبب بنا دیتی ہے وہ ذات, اور اس کی مثالوں سے قرآن پاک بھرا پڑا ہے. خود فرعون کا واقعہ کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ دریا میرے لیے زندگی کا سبب ہے, اللہ نے اس کے لیے موت کا سبب بنا دیا. اور بنی اسرائیل والے گھبرا رہے تھے کہ اب ہم مارے گئے, تو اللہ نے اسی دریا کو ان کے لیے زندگی کا سبب بنا دیا. تو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, باقی ظاہری اسباب ہیں اور اسباب بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں. واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو ان کو دیکھ رہے ہیں. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اور پھر ایک اور اعتبار سے بھی سمجھا دیا گیا ہے کہ اگر تم زندہ رہتے, فرض کرو جہاد میں شریک ہونے کی وجہ سے, باہر نکلنے کی وجہ سے موت آتی ہے, گھر میں رہنے سے انسان زندہ رہتا ہے, فرض کر لو اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے تو جو ہم زندہ رہیں گے دنیا کمانے کے لیے, اور دنیا ایسی چیز ہے کہ اس کی کوئی مفید سے مفید چیز بھی لے لیں وہ مضرتوں سے خالی نہیں ہے. ہر چیز کے اندر مضرت کا پہلو ضرور پایا جاتا ہے, چاہے جون سی بھی چیز انسان لے لے, تو ہر چیز میں جب مضرت کا پہلو موجود ہے, اور اگر بالفرض مضرت کا پہلو نہ بھی ہو تو بہرحال اس کو چھوڑ کر چلے جانا ہے, اس کے اندر ثبات نہیں ہے, قرار نہیں ہے. تو ایسی چیز جو مضرتوں سے نقصانات سے بھری پڑی ہے اور پھر اس میں رہنا بھی دائمی نہیں ہے, تو ایسی چیز کے پیچھے تم آخرت کو قربان کرو, یہ کسی طرح سے بھی عقل مندی اور دانائی کا سودا نہیں ہے. اور اگر تم قتل ہو بھی جاؤ اللہ کے راستے میں یا تمہاری موت واقع ہو جائے تو لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ, تو اللہ کی طرف سے مغفرت ملے گی اور رحمت ملے گی. خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ, یہ بہتر ہے اس سے جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں. تو وہ زندہ رہ کر اگر دنیا کے کچھ چار چیزیں جمع کر بھی لیں تو بہرحال جو کچھ تمہیں حاصل ہونے والا ہے اس کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ, اور البتہ اگر تم وفات پا جاؤ یا تم شہید ہو جاؤ تو تمہیں اللہ ہی کی طرف جمع کیا جائے گا, اسی مالک کے پاس چلے جانا ہے. تو جس مالک کے لیے جان دی ہے جب اسی مالک کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ عنایات کی بارش ہو جائے گی,
اور پھر ان دنیا والوں کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا کمایا اور تم کیا کما کر لائے ہو۔ تو مقصود یہاں پر مسلمانوں کو تسلی دینا ہے اور ان کو ہر طرح کے منافقین، کفار اور شیاطین کی ہر قسم سے محفوظ رہنے کی تعلیم دینا ہے کہ پیچھے جن شیاطین کی طرف سے جو ان کو پھسلانے کا تذکرہ تھا تو ان سے بھی بچنا چاہیے، اور یہاں پر انسان شیاطین جو جن شیاطین ہی کے بھائی ہیں اور انہی کے ساتھی ہیں، ان کے وساوس اور ان کی اس قسم کے جملوں سے حفاظت کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔